بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ آپ ابھی آیت کی طرف نہ جائیں، ابھی تلاوت سنیں نا، دیکھیں اگر آپ نے ترجمہ اور تفسیر پوری سنی آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ اپنے ذہن پہ زور دیں گے نا، کھولیں گے نہیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی بھی صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين صدق اللہ العظیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان کی وہ آیات جن کو میں نے آج کی سمری کا موضوع بنانا ہے میں نے وہ تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25، نمبر آف آیات آر 77۔ اگر کسی کی نگاہ بہت تیز ہے، میری تو کمزور ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس سے آپ کو آسانی نہیں نو۔ چلیں سورہ نمبر 25 ہے، آیات کی تعداد ہے 77 اور ایئر آف ریولوشن ہے اس کا 7 نبوی۔ سورۃ انبیاء اور سورۃ مومنون کے ساتھ ہی یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور سینٹرل آئیڈیا آف دس سورت جو میں نے آج کا بنایا ہے عباد الرحمن، کوالٹیز آف عباد الرحمن۔ اگر آپ کو اس سورت کو یاد رکھنا ہے تو آپ اس ایک ورڈ کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوتی ہوں نا، جب میں نہ بھی بتاؤں تو پوچھا کریں اور خود بھی سوچا کریں کہ اگر اس سورت کو ہم نے کسی ایک خصوصیت سے یاد رکھنا ہے تو وہ کون سی ہوگی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سورتوں کی یاد رہنا شروع ہو جائے گی، ان کا نام تو میں نے یاد کروائے ہیں، میننگ بھی کروائے ہیں، پھر یہ ہوگا کہ یہ ایک خاص جس کے مطابق ہم نے سمری کا سینٹرل آئیڈیا، وہ پھر پوری سورت ذہن میں آ جاتی ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی تھا، اس میں یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ سورت مومنون میں جیسے فلاح پانے والوں کا ذکر ہے، میں تو اس طرح سے یاد رکھتی ہوں۔ سورت نور میں جیسے آیت نور ہے، لائٹ، آیت آف لائٹ ہے، اب اس میں عباد الرحمن کی کوالٹیز ہیں، اور سینٹرل تھیم ہے للعالمین نذیرا۔ مقصد رسالت کیا ہے اس کا؟ سو اٹ ہیو 6 پارٹس۔ سینٹرل آئیڈیا از آیت نمبر 62۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کا ارادہ ہو اللہ کو یاد کرنے کا اور جس کا ارادہ ہو شکر گزاری کا تو وہ کون سے کام کرے؟ ان دا فارم آف ریسرچ، ذکر ان دا فارم آف ریسرچ۔ لکھیں آپ درمیان میں، بے شک وہ جو بناتے ہیں سینٹرل آئیڈیا، ریسرچ، ذکر ان دا فارم آف یا ان اے مین آف ریسرچ۔ اور فرسٹ پارٹ ہے 1 سے لے کر 3 آیت تک، مقصد رسالت، قرآن نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، وحی کا مقصد کیا ہے،
کاز آف، ریزن آف. دوسرا پارٹ ہے 4 سے لے کر 34، سب سے بڑا پارٹ ہے اس صورت کا. اعتراضات، a huge number of arguments on رسالت، رسالت پر اعتراضات اور ان کے عقلی جوابات. وہ تو اللہ نے دیے ہیں، اب آپ اس کو جتنا چاہیں لکھ لیں، لیکن اگر اسے ون ورڈ میں یاد رکھنا چاہیں تو وہ کیا ہیں؟ آرگیوز ہیں. آرگیوز آن رسالت. 35 سے 44 تھرڈ پارٹ ہے، لیسنس فرام ہسٹری. آلموسٹ 9 آیات بنتی ہیں، 8 یا 9 آیات. آگے ہے 45 سے 54، یہ بھی 9 آیات. دعوت جہاد کبیر ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے جوڑنا، اللہ کو پروموٹ کرنا، اللہ کی کتاب کو، رسالت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پروموٹ کرنا جہاد کبیر ہے. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. جو بندہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے. اللہ ہمارا جہاد قبول کرے. 55 سے 62 ہے توکل، فرم بلیو آن اللہ، ٹرسٹ آن اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. منہ سے کہہ دینا آمنت باللہ، ہم کہتے چلے جاتے ہیں. اس آیت میں اس کی اہمیت سمجھائی گئی ان آیات میں. 55 سے 62 تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، توکل ہے. اور 63 to 77 عباد الرحمن کی کوالٹیز اسپیسیفک. ٹھیک ہے، اب اس کو ایک ایک پارٹ میں سے نا ایک پھر دوبارہ سینٹرل آیت لے کر اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے کی کسوٹی، فرق کرنے کی کتاب اتاری اپنے بندے پر. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال دیں تو قرآن ہم تک نہیں پہنچتا. یہ وہ کتاب نہیں ہے کسی پہاڑ پہ نازل ہو گئی، یا تختیاں رکھی تھیں کسی جگہ پر، یا کسی درخت پہ رکھی تھیں وہاں سے آپ لے کر آ گئے. یہ واحد کتاب ہے تمام آسمانی کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کسی انسان کے اوپر نازل ہوئی، اس کے دل پہ نازل ہوئی، اس کی روح پہ نازل ہوئی. کتنی عجیب بات ہے. کتاب کے صفحے ہوتے ہیں جن پر لکھا جاتا ہے، پتھر ہوتا ہے جس کے اوپر گھڑا جاتا ہے، نقش کیا جاتا ہے. آپ کے دل کے اوپر اس کو گھڑا گیا ہے. اور قرآن کی ہر آیت اگر سمجھا جائے تو ہم سب کے لیے ہے. ہر قرآن پڑھنے والے کے اوپر وہ، مجھے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ حکم آج ہی میرے لیے نازل ہوا ہے. بعض دفعہ آپ کسی سچویشن میں ہوتے ہیں، کسی ایسے پرابلم میں ہوتے ہیں، آپ قرآن کھولتے ہیں ڈیلی گائیڈنس کے لیے یا آیت آف مومنٹ سمجھ کر کھولتے ہیں، اور وہ آیت ایسے لگتی ہے آج ابھی میرے لیے میرے رب نے نازل کیا ابھی ابھی. اور قرآن ہمیشہ ایسا ہی فیل ہوتا ہے. آپ کا جب بھی دل چاہے اپنے رب سے باتیں کرنے کو تو خوشخبری ہو کہ ہمارے پاس یہ کتابوں کی صورت میں لکھا ہوا موجود ہے، لیکن نازل یہ کس پر ہونا چاہیے؟ ہمارے دلوں پر. ہمارے دلوں کے اندر موجود ہونا چاہیے، ہماری روح کے اوپر چھپا ہوا ہونا چاہیے. نظر آنا چاہیے کہ یہ کون ہے، یہ عباد الرحمن ہیں، یہ قرآن والے ہیں، ان کی طرف یہ کتاب نازل ہوئی تھی. یہ تورات والے نہیں ہیں، یہ انجیل والے نہیں ہیں جن کے پاس لکھی ہوئی کتاب کی صورت میں آئی تھی کہ غلاف بنا کے رکھ لیں گے، الماریوں میں سجا دیں گے اوپر طاقوں میں. ایک خاص مذہبی طبقے کی اجارہ داری ہوگی، وہ جب چاہے گا بتا دے گا کہ یہ آیات اس موقع پر پڑھ لیں تو برکت ہو جائے گی. نہیں، یہ آپ میں سے ہر ایک کی، مجھ میں سے، مطلب ہم سب کی روحوں پر یہ چھپا ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ نے کہا یہ فرقان علی عبدہ، اس نے اپنے بندے پر نازل کیا. یہ فارمیشن دیکھتے جائیں، یا عبد کی فارمیشن پہلی آیت میں آئی ہے اور لاسٹ میں آ رہا ہے عباد الرحمن. عباد عبد کی جمع ہے نا. ایک غلام پہ نازل کی ہول مین کائنڈ کے لیے جس کو رحمت بنایا. تو ہم میں سے ہر ایک عباد الرحمن انہی بندوں میں ہو سکتا ہے. اگر قرآن آپ کی روح میں اتر گیا، آپ کے دل میں اتر گیا، تو پھر آپ بھی اتنے ہی معزز، اتنے ہی رحمت للعالمین کی امت کے اتنے ہی امپورٹنٹ فرد بن جائیں گے، ان کے مشن کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہو جائیں گے. اللہ عبدہ، جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، لیکون، تاکہ ہو جائے للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی مکان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اس کے لیے آپ کو اور مجھے کیا ہونا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انفارمیشن پہنچانی ہے، خبردار کرنا ہے، الارمنگ بتانی ہے کہ خطرہ آنے والا ہے، قیامت کی گھڑیاں آنے والی ہیں. ہر چیز
اللہ نے پھر سمجھائی ہے. دلائل بعد میں آتے ہیں, پہلے تو دعویٰ ہے نا. جیسے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں بنایا, اس دنیا کا جوڑا ہے, یہاں پر ٹائم گزر رہا ہے, وہاں پر ٹائم نہیں گزرنا. آپ کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا, آپ کو رکھا ہی جنت میں نہیں گیا. آپ کو یہاں پر تو صرف ایگزامینیشن سینٹر میں بھیجا گیا ہے چند دنوں کے لیے. ہر انسان کا وہ ٹائم ڈیفرنٹ ہے. بس آپ نے یہاں امتحان دینا ہے. آپ پیدا بھی کہیں اور کے لیے ہوئے ہو, آپ نے رہنا بھی وہیں ہے, جانا بھی وہیں ہے. اللہ کیوں کہتا ہے یرجعون, یرجعون, پورا قرآن بھرا ہوا ہے. وہ پلٹ کے جانے کی جگہ واپس. ہم کہیں سے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہم نے کہیں واپس جانا ہے. تو اس ایگزامینیشن سینٹر میں پھر کیا غم ہے اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر لیتا ہے, کیا غم ہے کوئی آپ کی غیبت کر لیتا ہے, کیا غم ہے کوئی آپ کے کردار کی دھجیاں بھی اڑا لیتا ہے. تھوڑا سا پیریڈ ہی ہے نا, انتظار کا ہے, امتحان گاہ ہے. ہر کسی کا امتحان ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, ہر کسی کی ٹیمپٹیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں, ڈیزائرز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. ہر کسی نے اپنا اپنا امتحان دینا ہے اور آپ نے پہنچ جانا ہے, میں نے بھی پہنچ جانا ہے. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں عباد الرحمن میں شامل کرے. So this is the beginning of this surah with عبد. یہ بندے کی جو فارمیشن آئی ہے نا, اور پھر آگے بندوں کی خصوصیات, یعنی سلیو کو ہونا کیسا چاہیے, ایک غلام کو ہونا کیسا چاہیے, اس کی ساری امیدیں, اس کی ساری توقعات کس سے وابستہ ہونی چاہیے, مالک سے اپنے. ہاں, پھر وہ بندہ ہی کیا, پھر جو ایک ایک سے اپنی امیدیں وابستہ کر لے. فلاں بہن کے ساتھ ساری زندگی اچھا کیا ہے, وہ تو میری بچوں کے ساتھ بھی ویسی نہیں ہے, اس کا بس چلے تو میرے بچوں کو کاٹ دے پورے خاندان سے. بہن کون, جو امتحان دینے آیا, جو غلام کسی اور کا ہے, اسے کیا غرض کہ بہن کیا کر رہی ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. تقدیر کی بات اللہ نے کی ہے, یہاں نوٹ رکھیے گا, اب آگے چلتے ہیں. اس نے تقدیر بنائی ہر چیز کے لیے. دوسرے پارٹ میں آیت نمبر 4 سے لے کر 34. اور رسالت پر اعتراض کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے جو خود گھڑ لیا گیا ہے, اور کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی ہے, انہوں نے جھوٹ بولا اور بڑا گناہ کمایا. کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جنہیں یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہا, صبح و شام ان کو لکھواتے ہیں. ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہے. اور پھر انہوں نے رسالت پر ایک بڑا اعتراض کیا. قرآن پر تو اعتراض یہ ہو گئے کہ وہ کیا ہے, وہ لکھوایا ہوا کلام ہے, کسی انسانوں نے اس کی ہیلپ کر دی ہے. اب رسالت پر اعتراضات شروع ہو رہے ہیں کہ یہ رسول, سب سے پہلا اعتراض, کھاتا پیتا کیوں ہے, اس کو بھوک کیوں لگتی ہے, یہ بازاروں میں کیوں چلتا پھرتا ہے, خرید و فروخت کیوں کرتا ہے, اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا, یا پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا پروٹوکول نازل کیوں نہیں ہوا, یا اس کے لیے کچھ خزانے نازل کیوں نہیں کر دیے گئے. اللہ کہتا ہے کہ یہ جنت, اب جہنم کی, جب یہ اعتراض کرنے والے جب جہنم کی آواز بھی سنیں گے نا تو پھر موت کو پکاریں گے. ابھی جہنم میں جانا نہیں ہوا. ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کی جب دروازہ بند ہوتا ہے سردیوں میں, اگر دروازہ کوئی اندر آتا ہے یا باہر جاتا ہے, تھوڑا سا کھلنے کے بعد جب بند ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آتا ہے, اس کو نفحہ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے جہنم, حالانکہ جہنم گرم چیز ہے, لیکن ٹھنڈی ہوا کو نفحہ کہتے ہیں. ٹھنڈی ہوا, ایسی گیس جو گرم نہ ہو, کسی گرمی کی بھاپ کی وجہ, بھاپ کو نفحہ نہیں کہتے, اسے لفحہ کہتے ہیں. ان کو وہ ٹھنڈی آگ کی وہ ہوا کا جھونکا بھی چھو جائے تو کہیں گے یا لیتنی, ہمارے لیے تو موت ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے ہم جہنم کی آخری وادی ویل, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے, وہ کہیں گے ویل, ہم تو ایسا لگتا ہے ہم ویل میں پہنچ گئے ہیں. بہت سے لوگوں کا نظریہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہود کا یہ نظریہ تھا کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. سوری ٹو سے امت محمدیہ کا سیم یہی بن چکا ہے بلیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹ دی اینڈ ہماری سفارش کرا لینی ہے, جتنے ہم نے گناہ کیے ہوں گے اسی حساب سے جہنم میں جلنا ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں اسی حساب سے یہاں اس صورت میں اللہ نے کہا ہے بار بار, وہ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اچھی جگہ نہیں ہے.
وہاں جا کے انسان کہے گا. ایک حکم، ایک نماز قضا ہوتی ہے نا تو ایک حکم جہنم میں جلنا پڑتا ہے، اور ایک حکم کی مدت غالباً 80 سال ہے. 80 سال وہاں ٹائم اس لحاظ سے گزرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا آپ اور میں کوئی گناہوں کی اپنی قیمت دیکھ سکتے ہیں؟ وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جھونکا ٹھنڈی ہوا کا بھی پہنچ گیا نا، انہیں لگے گا کہ ہم آخری وادی میں پہنچ گئے ہیں. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو، اس کی آواز سن کے ان کے الفاظ کیا ہوں گے؟ اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. ابھی آواز سنی ہے اس کی. تو جہنم میں جلنا آسان ہے. آج مسلمان کا بلیف بالکل یہود والا ہو گیا کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے دن. بالکل سیم بلیو ہے. آخر ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نکال لیا جائے گا. آسان ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنا. کسی اور کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جہنم کا دروازہ تھوڑی دیر کے لیے کھلا ہے، اس ڈھکنا کھول کے اور لوگ ڈالے گئے ہیں، وہاں سے ہوا ٹریول کرتی ہوئی گرم ہونے کے بعد ٹھنڈی ہو کے آپ تک پہنچی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ ہم ویل میں پہنچ گئے ہیں، اللہ نہ کرے ہم یہ کہنے والے ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنے گناہ کے مطابق عذاب بھوگنا آسان ہے. پلنٹی ہے، جرمانہ ہے، چلان ہے، جس کے لیے تھوڑے عرصے کی جیل ہوگی پھر باہر آ جائیں گے. اس میں سے بس مجھے یہ جہنم کے بارے میں بتانا تھا. اور تیسرا پارٹ ہے اس کا لیسنز فرام ہسٹری 35 to 44. اس میں سارے نبیوں کے قصے بتائے گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ حضرت موسیٰ اور حضرت نوح کو اکٹھا کیا گیا. آیتوں کی فارمیشن کی حکمت دیکھا کریں. میں نہیں دیکھتی تھی، لیکن جب حمید الدین فرائی صاحب کی تفسیر کے بارے میں جاننا ہوا یا امین الدین اصلاحی صاحب کی، تو انہوں نے اسپیشلی کام کیا ہے کہ آیت ایک کے بعد دوسری کیوں آتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے. مطلب آیتوں میں جو ورڈ یوز ہو رہے ہیں ان کا کانٹراسٹ کیا ہے آپس میں، کیا کوئی لنک ہے؟ اینڈ دیر از اے گریٹ لنک بٹوین دیم. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسے غرق کیا گیا؟ ایسی چیزوں کے بارے میں غور کیا کریں. پانی میں ڈبو کے. اور فرعون کو کیسے غرق کیا گیا؟ حضرت موسیٰ کی قوم کے نافرمانوں کو پانی میں غرق کیا گیا. سملیرٹی اللہ نے دونوں کا اکٹھے ذکر کیا ہے. آگے چلیں. پارٹ نمبر 4 دعوت کا جہاد کبیر 45 to 54. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. یہ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انسان انکار کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ میں تو اسی غور و فکر میں ہوں کہ انسان کیوں کرتا ہے. کیونکہ وہ سرسری نظر سے دیکھتا ہے. سرسری نظر سے دیکھا جائے. آپ ایک چیز دیکھیں جو انہیریٹنس میں ہوتی ہے نا، ہمیں 50 تولے زیور بھی مل جائے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ کما کے بنانا شروع کریں آج 50 تولے، میں دیکھتی ہوں اس میں اور جو آپ کی والدہ نے یا میری والدہ نے مجھے دیا ہے اس میں قدر کا فرق خود دیکھ لیں. ہم نے اللہ کی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. ہمیں اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے نا زندگی میں، کسی کی زندگی میں ایک مسئلہ ہے، اس کو من چاہا شخص نہیں ملا. کسی کی زندگی میں دوسرا مسئلہ ہے، اس کو من چاہا روزگار نہیں ملا. کسی کی زندگی میں من چاہی صحت نہیں ہے، من چاہے مواقع نہیں ہے. وہ اسی کو لے کر روتا رہتا ہے، اسے بھول جاتا ہے. اس کے پاس آکسیجن ہے، اس کو سانس میں کوئی تنگی نہیں ہو رہی، وہ سانس لے رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے گلا بند کر دیں، میں آپ کا دبا دوں یا آپ میرا دبا دیں، پھر دیکھیں سانس کیسے آتا ہے. نعمت کا ادراک ہمیں نہیں ہوتا. اس کے پاس سورج کی روشنی ہے، اس کے پاس وہ زندہ ہے، ابھی تک عمل کا چانس ہے، اس کے پاس توبہ کا موقع ہے، اس کے پاس مطلب کچھ کر جانے کا دنیا یا آخرت کے لیے بہت سے مواقع ہیں. اس کے پاس صحت ہے، اس کی آنکھیں سلامت ہیں، وہ دیکھتا ہے. آپ آنکھیں خراب ہو جائیں اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع کرائیں. میری والدہ کی خراب ہوئی ہیں، موتیا آیا پہلے ایک پہ پھر دوسری پہ، اور اس کے بعد پھر رٹینیا میں کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوا، پیچھے سے رگیں کھل گئیں کہ ان کو 8-9 انجیکشن آنکھ کے اندر لگوانے پڑے. سوچیں یہ کتنا تکلیف دہ ہے. پیسہ تو جاتا ہے. آپ مجھے یہ دیکھیں کہ آنکھ کے اندر انجیکشن کا لگنا، مجھے لگتا ہے اس سے تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہے. ہاں
اور ہمیں کوئی قدر نہیں ہوتی جب تک ہماری آنکھیں خراب نہیں ہوتی. ہم بالکل وہی سلوک کرتے ہیں جو ہم وراثتی جائیداد کے ساتھ وراثتی کوئی بھی چیز ہمیں مل جاتی ہے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہمیں اللہ کی نعمتوں کا کوئی ادراک نہیں ہے, اسی لیے انسان کفر کرتا ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ جو میرا مسئلہ حل نہیں ہوا نا, یہ میری ساس بری ہے, میرا سسرال برا ہے, میری ٹیچر بری ہے, میرے امتحان آنے والے ہیں, یہ میرے بڑے بڑے پرابلمز ہیں. حالانکہ یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے اللہ کی نعمتوں کے آگے. وہ ساری زندگی ناشکریوں میں گزار دیتا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا, ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ریمائنڈر دینے والا کھڑا کر دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, اور مت کفر کرنے والوں کے پیچھے چلو. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اور ان سے جہاد کرو, بڑا جہاد. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, 5th part. کون سا ہے؟ توکل اینڈ فرم بلیو, جس کو میں نے لکھا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ اچھا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَهْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. پیچھے آیات اتنی زیادہ پانی سے متعلق آئی ہیں, بارش برساتے ہیں, پھر اچانک بتایا کہ انسان کو پہلے کہا ہے بٹی سے پیدا کیا. یہاں ایک نئی بات ہمیں پتہ چلی, پانی سے پیدا کیا ہے. انسان پانی سے بنا ہوا ہے, ایک گندے پانی کی چھینٹ ناپاک پانی سے پیدا کیا گیا. پانی کے بعد جو رب پانی سے اتنی بڑی کائنات بنا لیتا ہے, تو انسان کیا ہے جو پانی سے بنا ہوا, اپنے اندر ایک پوری کائنات ہے, اس کے اپنے اندر ایک یونیورس ہے. وہ اللہ کے ہاں اتنا امپورٹنٹ ہے جیسے پوری یونیورس. ایک طرف پوری یونیورس اور ایک طرف انسان. وہ ایک پوری کی پوری کائنات ہے, اپنے اندر رکھتا ہے. اس کے اندر جذبات بھی ہیں, فیلنگز بھی ہیں, ایموشنز بھی ہیں, غصہ بھی ہے, ریج بھی ہے, حسد بھی ہے, ریسزم بھی ہے, ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. دوسری طرف پھر اللہ نے کیا بتائی آخری پارٹ میں؟ اللہ نے کہا کہ اگر یہی خصوصیات اگر کنورٹ کر دی جائیں, اللہ کی محبت آ جائے ان پہ غالب, تو یہی سب چیزیں کیا بن جائیں گی آپ کے لیے؟ سبحان اللہ, جنت میں جانے کا باعث بن جائیں گی. ہاں آگے ساری دعوت کی آیتیں. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. مجھے آیت بہت پیاری لگی کہ آپ کہیے, ہر دعوت کا کام دینے والا, اللہ سے جوڑنے والا کہے میں تم سے معاوضے میں کچھ نہیں چاہتا. اس کا مطلب ہے ہمیں معاوضے میں کچھ نہیں چاہنا چاہیے سوائے اس کے میرا معاوضہ, میری تھکن اتر جائے گی مگر کوئی جو اللہ کی طرف آنے کا راستہ اختیار کر لے, کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے جڑ جائے, کوئی صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے, کوئی جس کے انتظار میں ماں نے دروازہ کھلا رکھا ہے. توبہ کا دروازہ مرنے تک کھلا ہوتا ہے, اور اس کا کیسا ربط ہے جیسے ماں دروازہ کھول کے بیٹھتی ہے. اور رب کی محبت صرف ماں کی محبت سے کمپیئر کیا. ہمیں بچپن میں نماز پڑھائی گئی, ٹھیک ہے, والدین کا احسان ہے, لیکن انہوں نے رب سے ڈرا ڈرا کے, یہی جو حکم جلنے والی, اور پھر ایک سانپ مارے گا جس کے ناخن بڑے بڑے ہوں گے, اور ایک مردہ 70 گز زمین میں دھنس جائے گا. تو خوف کا تعلق اللہ سے ہمارا بنا. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ جو اپنا تعارف خود کراتا ہے, اگر کمپیئر کرنا ہے تو وہ کہتا ہے میں ماں سے کی محبت سے کمپیئر کرو, اور اس کو ملٹیپلائی کرو, ایک ماں کی نہیں, اس کو 70 سے ملٹیپلائی کرو. 70 مائیں جتنی محبت کر سکتی ہیں, میں رب اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. پھر 70 ماؤں سے جتنی محبت کرنے والا ہمیں ذرا بھی تکلیف نہیں دے سکتا. ایک ماں نہیں دے سکتی, ایک ماں نہیں دے سکتی. جب بہو آتی ہے تو وہ ماں کہتی ہے کہ یہ 10 بجے تک سوئی پڑی ہے, اپنی بیٹی 12 بجے بھی اگر اٹھ کے آئے تو وہ کہہ رہی ہے ذرا سا تو لیٹی ہے, ابھی سوئی ہے بچی. دیکھیں ایک سٹینڈرڈ کی بات میں وہ نہیں کر رہی, خدا نخواستہ ساس بہو کی محبت کی بات کر رہی ہوں. محبت میں آپ کو عیب نظر نہیں آتے محبوب کے. محبت نام ہے محبوب کے عیبوں سے اندھا ہو جانے کا. جب ایک ماں اپنی بیٹی کی محبت میں اتنی باعث ہو سکتی ہے, تو کیا اللہ اپنے بندوں کے مقابلے میں باعث نہیں ہے؟ باعث ہے. جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے, اس سے بڑی باعثنس کیا ہو؟ ہماری محبت میں اللہ باعث ہے. ہاں آگے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي, اور بھروسہ کیا کرو, اپنے اندر صفت پیدا کرو, بلیو پیدا کرو, ٹرسٹ کرو اللہ پر, اس ذات پر جو زندہ ہے, جس کو موت نہیں آتی, جس کو تو اونگ نہیں آتی. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا دیر کی نیپ نہیں لیتا, آنکھ نہیں جھپکتی.
وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تسبیح کیا کرو، اس سے اسٹرینتھ ملے گی تمہیں، اس کے نام کی پاکی بیان کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اپنی مجلسوں میں بیٹھا کرو، یار اللہ نے یہ کیسا کرم کیا ہے، اچھا وہ واقعہ دیکھو، اس موقع پہ ایسے لگتا ہے اللہ نے میرے ساتھ معجزہ کیا، ایسی چیزوں سے اللہ کو یاد کیا کرو جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہو۔ وَقَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اب پھر عبد کی بات ہے، اپنے بندوں کے گناہ جانچنے کو وہ کافی ہے، تم نہ ایک دوسرے کے گناہ جانچا کرو۔ آج تک اس آیت کو ہم سمجھتے رہے کہ اللہ پوچھ لے گا، اللہ گناہوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ ہماری تو اردو اپنی زبان ہے، اس کے باوجود ہمارے ٹرانسلیشن کا یہ حال ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافی ہے اور وہ کافی کا لفظ استعمال کرتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اپنے بندے کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، اس کا حال سنانے کے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ کفا کا کام تو اس ٹائم ہوتا ہے، کفایت اچھے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ جب رب کہہ رہا ہے میں اپنے بندوں کے نگرانی کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ کفایت کر رہا ہے، وہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے، وہ توبہ کی توفیق بھی دے سکتا ہے۔ آپ اور میں اپنا نامہ اعمال کیوں سیاہ کریں کسی کے گناہوں میں جھانک کے، کسی کی ذاتی زندگیوں میں۔ پھر آیت سجدہ ہے، اور اس کے بعد ہے وہ خصوصیات جن کے لیے میں نے یہ کہا آپ سے کہ میں یہ کروں گی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے، اب پھر عبد کی بات ہے، عبد کی جمع عباد، اس کے سلیوز، اس کے غلام کیسے ہوتے ہیں؟ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، وہ زمین پر ایسے چلتے ہیں، ہَوْنًا، نرمی کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ، اپنے آپ کو ہمبل اور ویک سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، مجھے صلاحیت زیادہ مل گئی ہے، میرا آئی کیو لیول دوسروں سے زیادہ اچھا ہے تو میں پراؤڈلی چلوں دنیا پہ، نہیں۔ اگر میرے پاس علم زیادہ آ گیا، انفارمیشن زیادہ آ گئی ہے تو میں اس پر پراؤڈ ہو جاؤں، مجھے اللہ نے نماز کی توفیق دے دی ہے تو میں اس پر پراؤڈ ہو جاؤں، باقی سارے مجھے گناہگار نظر آنے شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہوتے۔ اب عباد الرحمن میں آپ کے اندر اگر ان میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی ہوتی ہے تو اللہ آپ کو اسی کیٹیگری میں ڈال دے گا، اللہ کرے ہم سب عباد الرحمن میں ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تہجد سے پہلے یہ بات آئی ہے اور مجھے یہ بڑی پیاری لگی ہے۔ جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے، ایک بندہ ہے آپ کو گالیاں نکال رہا ہے، آپ کی غیبتیں کر رہا ہے، آپ کے کردار کو اچھال رہا ہے، کرٹیسائز کر رہا ہے، کریکٹر اسیسینیشن پہ اترا ہوا ہے، نادان ہے، وہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس کا رویہ جاہلانہ ہے، وہ آرگیو کے بجائے بدتمیزی پر اتر آیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے اگر ان کا واسطہ، تو اس پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایسی محفل سے وداؤٹ، اگر آپ نے مجھے گالی دی میں آپ کو گالی نکال دوں گی، یہ سلامتی نہیں ہے۔ سلامتی کے ساتھ، پیس کے ساتھ، اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے جاہلوں سے واسطہ پڑے تو سلامتی کے ساتھ۔ وہ پیریڈ جب وہ آپ کو گالیاں بک رہا ہے، جب وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ نے سلامتی میں رہنا ہے، پیس میں رہنا ہے، وہاں سے آرام سے نکل آنا ہے، وداؤٹ بدتمیزی کیے، وداؤٹ اپنا بی پی اپ کیے، وداؤٹ اس کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، پھر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں سجدوں میں، عاجزی میں، پیشانیاں جھکا کے، راتیں ایسے گزارتے ہیں۔ تہجد بعد میں پڑھتے ہیں، انسانوں کے تہجد پڑھنا سوکھا ہے، انسان بدتمیزی کر رہا ہو نا، اس کی بدتمیزی کو ٹولریٹ کرنا اوکھا ہے۔ پہلے صفت کیا ہوگی؟ بندوں کے ساتھ ہمبل ہیں، کوئی اکڑ نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، جاہل سے واسطہ پڑ جائے، جو سرن جہالت پر اترا ہوا ہو، اس کو سامنے بھی سلامتی کے ساتھ گزر آتے ہیں، پیس کے ساتھ، وداؤٹ کسی بھی بدتمیزی کے گزر آتے ہیں۔ پھر اپنے رب کے سامنے بھی ہمبل ہیں، اس کے سامنے بھی جھکے رہتے ہیں، اس کے سامنے بھی سجدوں میں راتیں گزارتے ہیں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم سے پھیر دے، ہم سے ہٹا لے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو سب سے ہٹائے، لیکن ہم سے ہٹا لے۔ عذاب جہنم ان عذابہ کان غراما، انہیں جہنم کی ہولناکی کا اندازہ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ مطمئن نہیں ہوتے کہ اپنی اپنی سزا بھوگیں گے اور پھر آ جائیں گے، وہ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک دن کے لیے بھی جہنم کا عذاب نہ چھوئے۔ آگے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ تھوڑی دیر 2-4 منٹ ٹھہرنے کے لیے بھی بڑی بری جگہ ہے، ہم نہیں ٹھہر سکتے۔
انہیں احساس ہوتا ہے کہ رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. وہ یہ کر کے نہیں چھوڑ دیتے کہ چلو بس کوئی بات نہیں, نمبر کم آ جائیں گے کوئی بات نہیں, ہمارے اوپر چارج ہی لگ جانے ہیں نا تو ہم بھوگ لیں گے. نہیں, وہ بے خوف نہیں ہوتے اللہ سے. والذین اذا انفقوا, اب یہ دیکھیں یہ کوئی دین کی بات تو نہیں ہے نا, جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرف, اسراف نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے اسراف, ایک ہوتا ہے تبذیر. تبذیر کہتے ہیں خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو خرچ کرنا. مطلب آپ مری میں رہتے ہیں اور آپ اے سی لگوا لیتے ہیں اپنے گھر میں, ٹھیک ہے, یہ ہے تبذیر. اس کے بارے میں اللہ نے کہا وہ شیطان کے بھائی ہیں. اسراف کیا ہے؟ ایک چیز کی ضرورت ہے, آپ نے سردیوں کے کپڑے لینے ہیں, میں نے گرمیوں کے لینے ہیں, مجھے 4 جوڑوں میں میرا سیزن اچھا گزر سکتا ہے سردیوں کا, کیونکہ سردیاں کم ہوتی ہیں ملتان میں. اب میں 4 کے بجائے 8 لے لوں. اب میں 5,000 کے سوٹ کے بجائے 50,000 والا سوٹ لے لوں. یہ ہے اسراف. خرچ کی ضرورت تو تھی لیکن میں نے ضرورت سے کہیں زیادہ خرچ کر دیا. اب خرچ میں بیلنس رکھنے والے کو اللہ کہہ رہے ہیں میں عباد الرحمن. ہم کہتے ہیں کہ دین کا کام یہ ہے قرآن کی محفلوں میں شرکت کرنا, بیٹھ کر قرآن کے بارے میں نوٹس بنانا, یا نمازیں پڑھنا, یا زیادہ نوافل پڑھنا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خرچ میں میانہ روی اختیار کرو اور عباد الرحمن میں شامل ہو جاؤ. یہی عین دین ہے, یہی اسلام ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھاتی رہتی ہوں. کبھی انوائرمنٹ کی بات اللہ کر دیتا ہے کہ اس پر غور و فکر کر لو, یہ اسلام ہے. کبھی کہہ رہا ہے کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کر لو, وہ کیٹیگری جو خاص رحمان کے بندے ہیں ان میں شامل ہو جاؤ گے. ہاں, ولم یکتروا, اور وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے. بعض لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے, گھر کا خرچ بیوی کو دے رہے ہیں لیکن اگر گھر کا خرچ 60,000 ہے 70,000 ہے, انہیں پتہ ہے اتنا لگے گا لیکن اس کے باوجود 50 دیں گے. انہیں پتہ ہے جب ختم ہوگا, جب بیوی پھر مانگے گی, ابھی تو تمہیں دیا تھا, بدتمیزی کے ساتھ پھر بولنا, پھر دوبارہ مانگ رہی ہو. ایک وہ چاہ رہے ہوتے ہیں بار بار ہم سے مانگے اور بار بار انسلٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایک پینی کو گن رہے ہوتے ہیں. یعنی پتہ ہے یہاں پر خرچ ہونا ہے, پتہ ہے کہ چینی کا آج کل ریٹ کیا ہے, بچے کو بازار بھیجا, تم تو جب بھی جاتے ہو سودا مہنگا ہی لے کر آنا, تمہیں تو عادت ہی نہیں ہے, ذرا دور چلے جاتے کہیں سے سستا مل جاتا کسی یوٹیلیٹی سٹور سے. مطلب ضروری خرچ ہے, ان کی حیثیت بھی ہے, مگر ایک ایک روپے پر جان دینی ہے, بولنا ہے. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ہنگروں میں, ایسا ہی ہوتا ہے. ولم یکتروا, وہ ایسا نہیں کرتے. جو ایسا نہیں کرتے وہ اس کے لیے خوشخبری ہو کہ وہ عباد الرحمن میں ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور ان کے درمیان رہتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, وہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناتے اور نہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کا حرام کیا ہے اللہ نے قتل کرنا. وَلَا يَزْنُونَ, اور وہ زنا نہیں کرتے. اب مجھے یہ دیکھیں, یہ بتائیں پہلے کیسی باتیں بیان ہوئی ہیں, اب یہ بڑے گناہ ہیں جن کو ہم کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں. ہم میں سے کوئی قاتل تو ہے نہیں, ہم نے قتل نہیں کیا, ہم زنا کو ایوائڈ کرتے ہیں, نکاح کو پریفر کرتے ہیں ہم سب, الحمدللہ, ٹھیک ہے. اچھا, اور اللہ کے ساتھ شرک کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ گناہ بعد میں آئے ہیں. پہلا کیا کہا ہے؟ زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا, جاہل کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جہنم سے ڈرتے ہوئے آپ نے خرچ ایسا کرنا ہے میانہ روی ہو. یہ بڑی خصوصیات ہیں اللہ کے ہاں. اللہ نے پہلے ان کو لکھا ہے, جو پہلی ہیڈنگ بنتی ہے وہ بڑی کی بنتی ہے نا, امپورٹنٹ کی بنتی ہے. آپ بلٹس بنائیں کوئی بھی پریزنٹیشن کے لیے, آپ بڑی چیزوں کی بناتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ایسے گناہ ہیں کوئی کرے گا ہی نہیں, لیکن ہو سکتا ہے جس کسی نے ایسے ماحول میں آنکھ کھلی ہو, اس کے ہر طرف شرک ہو, اس کے پیرنٹس, اس کے بہن بھائی سارے کے سارے ہندو ہوں, اس کے لیے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا اس کی بہت بڑی نیکی بن جائے. کسی نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہو کہ وہ کسی گینگسٹر فیملی میں سے ہو, وہاں پر ہر لمحے قتل ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو, اس میں اس ماحول میں رہتے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کیچڑ میں بھی گلاب اس کا کمل کا پودا ہوتے ہیں, تو پھر وہ ان سب کو چھوڑ دے. یہ بڑی نیکی ہے. ہمیں تو پیدائشی مسلمانوں کو یہ بڑی نیکی نہیں لگتی. بعض جگہ ایسی جگہوں میں ہوتے ہیں, کسی ایسے ریکٹ کا حصہ ہوں, کسی ایسے بار میں ہوں جہاں پر زنا ایک عام سی چیز ہو, اس کو برا بھی نہ سمجھا جائے, اس کے مواقع بھی آپ کو بہت زیادہ ملتے ہوں, اس طرح کی انٹریکشنز بھی ہوں آپس میں ہیومنس کی یا جینڈرز کی, کہ وہاں کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو. لیکن اس ماحول میں آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پیشہ ور ریڈ لائٹ ایریاز سے تعلق رکھنے والی خواتین ہوتی ہیں, لیکن وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم چھوڑ کے باعزت زندگی گزاریں. تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے, اللہ قدر کرتا ہے.
ان چیزوں کی. ہاں آگے یضاعف ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب. یہ بہت بڑی آیت آ گئی. جو توبہ کر لے اور عمل صالح کر لے تو اللہ بدل دے گا ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں. اس سے بڑی توبہ پر کوئی خوبصورت آیت نہیں آئی کہ توبہ سے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. اچھا ساری زندگی شرک کر لیا ہے, ساری زندگی زنا کر لی ہیں, ساری زندگی قتل کر لی ہیں, 99 قتل کر دیے ہیں, اب کیا کریں؟ اب اللہ کہتا ہے دروازہ کھلا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں, شیطان ہمیں کہتا ہے, مایوسی دلواتا ہے, میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اب اللہ معاف نہیں کرے گا. لیکن جب تک آپ زندہ ہیں, میں حیران ہو رہی تھی, میں نے کسی اور کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا, میں آپ کو اکثر کہتی ہوں کہ جب تک آپ اور میں زندہ ہیں اللہ کو ہم سے امید ہے, ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہاں اس کا مطلب ہے اللہ کو ابھی بھی آپ سے امید ہے, چاہے آپ نے اور میں نے جتنے گناہ کر لیے کہ یہ بندہ یا بندی میری طرف آ سکتا ہے. تو جب تک سانس تب تک آس, تب تک وہ ڈور آپ کے لیے توبہ کا کھلا ہے. اچھا یہ سارے گناہ کر لیے ہیں, اب تم نے توبہ کر لی ہے, پھر کیا ہے؟ اللہ کیا کرے گا؟ تم نے تو زندگی میں 99 قتل کیے ہوئے ہیں, تم نے تو زندگی میں 20-25 عورتوں کے ساتھ یا 25 مردوں کے ساتھ تم نے زنا کے تعلقات رکھے ہیں, اب کیا کریں گے؟ اب تمہارے کیا گناہ مٹ جائیں گے؟ صرف نہیں, مٹیں گے نہیں, جتنے کیے تھے گناہ اتنی نیکیاں بن جائیں گی. یہ اس سے بڑی کیا گارنٹی ہے؟ تو ابھی بھی میں اور آپ کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ گناہگار ہے؟ نہیں سوچنا چاہیے, نہیں سوچنا چاہیے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تو ہے ہمیشہ سے معاف کرنے والا, مہربان. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا. اچھا یہ گناہ نہیں ہوئے, کسی کا گناہ کوئی اور تھا, کسی کو اور ٹیمپٹیشن ہوتی تھی, کسی کو ڈانس کا بہت زیادہ شوق تھا, اس نے بڑے ڈانس کیے ہیں, اب خیال آتا ہے اچھا نہیں عباد الرحمن کی خصوصیات میں ڈانس تو نہیں ہے, مجھے چھوڑ دینا چاہیے. نہیں, میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے, اب کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں, نہیں. ہاں اچھا تو پھر وہ یہ ہے, ہاں تو پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر ومن تاب وعمل صالحا, جس نے پھر عمل صالح کر لی اور توبہ کر لی, کوئی بھی گناہ تھا, وٹ ایور دا گناہ, اس زمین آسمان کو بھرو, گناہوں سے بھرو اور پھر اللہ کی رحمت کے آگے پیش کرو. اللہ نے جب کائنات بنائی تھی نا, تب اللہ نے اپنے عرش پر ایک جملہ لکھا تھا, اپنے لیے لکھا تھا, اپنے اوپر فرض کر دیا تھا, کاتب علی نفسہ الرحمہ. قرآن میں اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفارمیشن دی ہے, وہ راز اللہ نے کھولا ہے. اللہ کہتا ہے کچھ کتابیں تم پر فرض کی ہیں, ایک کتاب میں نے اپنے اوپر فرض کی ہے, اور وہ ایک سینٹنس ہے, کاتب علی نفسہ الرحمہ, میں نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر دیا. بندوں کا حق ہے کہ میں انہیں معاف کروں. وہ معاف کرنا, اس نے رحمت کرنا, اس نے مہربانی کرنا فرض کر لیا اپنے اوپر. آمین. ہاں والذین لا یشہدون الزور, ان کی اور خصوصیت سنیں, وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. میں نے کل بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی, ایسا ماحول جن میں گناہ آسانی سے ہو جاتے ہیں. اب توبہ کر لی, لیکن پتہ تو ہے نا, میں ایسی پارٹیز میں شرکت کر چکی ہوں, میں ایسی محفلوں میں جا چکی ہوں کہ جہاں پر گناہ آسانی سے ہو جاتا ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اس جھوٹے ماحول کی گواہی نہیں دینی, اس کا حصہ نہیں بننا, پارٹ نہیں بننا. بیٹھوں گی تو کہیں نہ کہیں ہو جائے گا. اب مجھے لوڈو بہت پسند ہے, میں ایک مثال دیتی ہوں. اب میرے سامنے کوئی لوڈو کھیل رہا ہے تو میں تو بیٹھ جاؤں گی, میرا دل چاہے گا. تو وہ ایسے ماحول کا, اب لوڈو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہی ہوں, تو پھر وہ ایسے گناہ کا پارٹ نہیں بنتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, یہ بہت بڑی بات ہے, ڈگنیٹی کے ساتھ گزرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ یہ سارے گناہ گار ہیں, میں پہلے پردہ نہیں کرتی تھی, میں پہلے قرآن نہیں پڑھتی تھی, مجھے رب نے توفیق دے دی, میں پلٹ گئی اور مجھے سارا خاندان اپنا گناہگار نظر آنا شروع ہو جائے. یہ تو شادیوں پہ ناچتے ہیں, یہ تو گاتے ہیں. میں نے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے بچیوں پر اعتراض کرتے ہوئے, وہ اس سے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہی ہوتی ہیں, اس سے بڑے گناہ کی. منہ در منہ تانا دینا بہت بڑا گناہ ہے, پیٹھ پیچھے بات کرنا تو پھر بہتان اور غیبت, وہ اس سے بھی بڑے گناہ ہیں. ان کے مرتکب ہو رہی ہوتی ہیں وہ بچیاں جو اگر ناچ گانا کر بھی رہی ہیں, کل کو آپ بھی یہی کیا کرتی تھیں. آج آپ کو توفیق مل گئی تو آپ ایسی محفلوں سے ڈگنیٹی کے ساتھ نہیں گزرتی, توبہ توبہ استغفار لا حول ولا کی تسبیح پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں. تو آپ نے دوسرے کی عزت خراب کی, دوسرے کو گناہگار سمجھا.
وہ رحمان کے بندے کیا ہوتے ہیں؟ ایسی محفلوں سے گزرتے ہیں، ڈگنیٹی کے ساتھ گزرتے ہیں، دوسروں کی عزت کا خیال کر کے گزرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں مجھے اللہ نے 50 سال کی عمر میں اگر توفیق دی ہے ان کو بھی دے دے گا، ان کو بھی ہدایت آ جائے گی. وہ ہر وقت واز نصیحت نہیں کرتے یہ ایسے کپڑے نہ پہنو بچی، ایسے پردہ کر لو، اب یہ کر لو، اب ناخن کٹوا لو. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ان کے اوپر بھی یہ کنڈیشن گزری ہے. وہ ڈگنیٹی کے ساتھ دوسرے کی عزت برقرار رکھتے ہوئے ایسی محفلوں سے گزرتے ہیں. ہاں یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی صفت ہے. آپ دیکھیں ان میں سے ساری خصوصیات ایک ہے تہجد کے سوا، باقی ساری انسانوں سے ریلیٹڈ ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں بڑے گناہ جو ہیں وہ اللہ کی حق تلفیاں ہیں، اللہ کے بندوں کی حق تلفیاں ہیں. رحمان راضی ہوتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ مہربان ہونے سے. اب آگے وہ بہت پیاری خصوصیت آ رہی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب کبھی ان کے سامنے ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، رب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ تقلید نہیں کرتے، اندھے نہیں بنتے، بہرے نہیں بنتے. یہ نہیں کہتے ہمارے رب کی کیونکہ آیت ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو میں اس کو مان لوں گی. نہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں پہلے لوگوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، انہوں نے کیسے کائنات پہ غور و فکر کیا، وہ کیسے غار ہیرا میں کتنے کتنے دن بیٹھے رہتے تھے. تب جا کے ملتا ہے نا اللہ غور و فکر کرنے سے. وہ جب اللہ کہہ رہا ہے قرآن پر اپنے رب کی نشانیوں پر اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے. ایک تو قرآن ہو گیا، آیات ہو گئیں، ایک ہو گئی رب کی نشانیاں، کائنات کی چیزوں پر سرسری نظر نہیں ڈالتے. یہ نہیں کہتے زمین ہے تو ہے، ہمیشہ سے ایسی ہے، موسم ایسے ہیں تو ایسے ہیں، بارش کا رین سائیکل ہے تو ہے، ہمارا نیند کا سسٹم ہے تو ہے. وہ دن رات کے آنے جانے پر ایک ایک گھڑی پر غور و فکر کرتے ہیں. پلانٹس پر کبھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رین سائیکل پہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سمندروں پہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگی تحقیقات میں گزرتی ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ خصوصیت ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ دین ہے. دین کا کام ہم سمجھتے ہیں صرف کہ بیٹھ کر ہاں نماز، قرآن، یا پھر زیادہ سے زیادہ نماز تو چلے ہے ہی صحیح، لیکن ہم سمجھتے ہیں مدرسوں میں یا کہیں انسٹیٹیوٹ میں جا کر ہاں تعلیم حاصل کرنا حدیث یا فقہ کی، وہ دین ہے. یہ نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں. والذین یقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اس کام میں ہمارے ازواج کو، ہماری اولاد کو ہمارا مددگار ساتھی بنا، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں کیا بنا دے؟ ہمیں لیڈر بنا دے، امتوں کو گائیڈ کیا کریں، ہم متقیوں کو بھی گائیڈ کیا کریں، ان میں بھی ہمیں پرومیننٹ مقام چاہیے. اللہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے صبر کی بدولت، ان کی کانسسٹنسی کی بدولت، ان کی مستقل اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں کے متعلق ان کو بالا خانے ملیں گے، اونچے مقام ملیں گے اللہ کے ہاں. اللہ کرے ہم سب کو ملے، جہاں پر ہر لمحے ان کو زندگی بخش سلام کیے جائیں گے، جس میں ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی اچھا پل دو پل ٹھہرنے کا مقام ہے، اور کیا ہی اچھا ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.